محترم سامعین کرام، ہمارا جو پہلا سوال ہے آج کا، وہ جو ولادت کے وقت بچہ فوت ہو جاتا ہے اس کے تدفین کے حوالے سے، اس کے کفن کے حوالے سے اور اس کی نماز جنازہ اور نام رکھنے کے حوالے سے آج کا پہلا سوال ہے۔ یعنی جو بچہ بوقت ولادت فوت ہو گیا تو کیا اس کے غسل دیا جائے گا، اس کو کفن پہنایا جائے گا، اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی، تو کیا اس حوالے سے حکم شرع ہے؟ محترم سامعین و ناظرین، جو بچہ فوت ہوا دو صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ قبل از ولادت ماں کے پیٹ کے اندر ہی فوت ہو گیا وہ بچہ، اور ایک یہ ہے کہ وہ بچہ پیدا ہوا زندہ اور پیدائش کے کچھ منٹس کے بعد، کچھ لمحات کے بعد وہ فوت ہو گیا۔ تو یہ دو صورتیں بنتی ہیں اور دونوں کا الگ الگ حکم ہے۔ پہلی صورت یہ کہ جو بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہی فوت ہو گیا اور ولادت سے قبل فوت ہو گیا، یہ وہ بچہ ہے جس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی اور اس بچے کو کفن بھی نہیں دیا جائے گا، اور اس بچے کا جو غسل ہے نا وہ غسل مسنون نہیں ہوگا۔ یہ نہیں کہ جیسے ہم میت کو غسل دیتے ہیں وہ غسل نہیں ہوگا، ویسے اس کو نہلا دیا جائے گا اور کپڑے میں لپیٹ کر اس کو قبرستان کے اندر دفن کر دیا جائے گا۔ تو ایسے بچے کی نماز جنازہ نہیں ہوگی جو ولادت سے قبل ہی کیا ہو گیا، فوت ہو گیا۔ ہاں یہ ہے کہ اس بچے کا نام رکھا جائے گا، کیونکہ کل قیامت والے دن اس بچے کو نام کے ساتھ پکارا جائے گا اور یہ بچہ اپنے والدین کی شفاعت کر کے ان کو جنت میں داخل کروائے گا۔ ایک ہی یہ بچہ ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں فوت نہیں ہوا بلکہ بعد از ولادت فوت ہوا، یا دوران ڈلیوری بچہ، یعنی کہ اکثر بچے کا حصہ یا باہر آ چکا تھا اور بچے کی ڈیتھ ہوگی، تو بہار شریعت کے اندر اس بچے کے حوالے سے یہ ہے کہ وہ بچہ جس نے پیدا ہوا اور سانس لیے، چاہے وہ کچھ لمحات کے لیے کیوں نہ لیے ہوں، ایک منٹ کے لیے کیوں نہ زندہ رہا ہو یا چند منٹس کے لیے زندہ رہا ہو، ایسا بچے کو بالکل کفن بھی دیا جائے گا اور غسل مسنون بھی دیا جائے گا، اس بچے کے نماز جنازہ بھی ادا کی جائے گی اور اس بچے کی تدفین بھی کی جائے گی اور اس بچے کا نام بھی رکھا جائے گا۔ تو یہ اس حوالے سے عرض ہے، اور نام اس لیے رکھا جائے گا کیونکہ جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ یہ بچہ قیامت والے دن آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان عالیہ کے مطابق اپنے والدین کے لیے سفارش کا ذریعہ بنے گا، اور رب مصطفیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کی سفارش پر اس کے والدین کو جنت عطا فرمائے گا۔ حدیث پاک کے اندر جیسا موجود ہے، اور یہ حدیث پاک ابن ماجہ کی ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ارشاد فرمایا کہ جس کے 3 بچے فوت ہو جائیں اور وہ بندہ صبر کرے، صبر اس کے اندر شرط ہے، اور اس نے صبر کے ساتھ صبر کا مظاہرہ کیا، فرمایا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جس کے 3 بچے فوت ہو گئے تو قیامت والے دن یہ بچے اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گے، اس کے جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ بن جائیں گے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف فرما تھے، آپ بیٹھے ہوئے تھے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس کے 2 بچے فوت ہو چکے ہوں تو کیا اس کے لیے بھی میں نے اپنے 2 بچے آگے بھیجے ہیں، یعنی فوت ہو گئے ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جس کے 2 بچے بھی فوت ہوئے ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بھی اس کے بچوں کو جہنم سے آڑ بنا دے گا۔ اور حضرت ابی بن کعب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے 1 بچہ آگے بھیجا ہے، یعنی میرے 1 بچے کا انتقال ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں، 1 بچہ بھی والدین کے لیے سفارش کا ذریعہ بن جائے۔ اور ایک اور حدیث پاک کے اندر ہے کہ یہ بچہ جو فوت ہو گیا قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں اپنے والدین کے لیے لاڈ کے ساتھ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں تکرار کرے گا، رب کی بارگاہ میں، اور رب سے عرض کرے گا مالک میرے والدین کو، اسے حکم یہ ہوگا، ایک اور حدیث کے مطابق اسے حکم یہ ہوگا کہ جنت میں چلا جا، اس بچے کو جنت میں چلا جا۔ مطلب وہ کیا عرض کرے گا اللہ کی بارگاہ میں؟ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا مالک
میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک اپنے والدین کو جنت میں نہ لے جاؤں۔ تو رب تعالیٰ اس بچے کو پھر ارشاد فرمائے گا جا اپنے والدین کو لے آ، اپنے والدین کو لے کر خود بھی والدین کو بھی جنت میں چلا جا۔ اور حدیث پاک میں وہ بچہ ڈھونڈے گا میدان معاشر میں نا، اپنے زانوں کے بل چل رہا ہوگا اور چلتے چلتے اپنے والدین کو تلاش کر رہا ہوگا کہ اپنے والدین کو تلاش کر کے جنت میں لے جائے۔ ایک اور حدیث پاک ہے، اور حدیث پاک دکھی بھی ہے، ویسے تو نبی کریم علیہ السلام نے تسلی دی ہے، لیکن حدیث پاک کے اندر دیکھے جو واقعہ بیان کیا گیا ہے، سنن نسائی کی حدیث پاک کے حدیث نمبر ہے 1867 حدیث پاک کا نمبر ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آتا تھا اپنے بچے کے ساتھ، اور معمول یہ تھا کہ حضور کی بارگاہ میں آتا تھا، اس کا بیٹا اس کے ساتھ ہوتا تھا۔ ہوتے بیٹے سے محبت ہوتی ہے، بعض اوقات ایک بیٹا جو ہوتا ہے نا وہ بہت زیادہ لاڈلا ہوتا ہے اور بہت زیادہ والدین کی کلوز ہوتا ہے۔ بچپن کی بات کر رہا ہوں، بڑے ہو کے تو حالات چینج بھی ہو جاتے ہیں، لیکن چھوٹا تھا وہ، اور وہ حضور علیہ السلام کے اس شخص کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں آتا تھا۔ ایک ہی دن آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بندے سے پوچھا جو اپنے بیٹے کو ساتھ لے کے آتا تھا۔ حضور نے پوچھا کیا اس سے محبت کرتے ہو؟ حضور نے دیکھا ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا ہے۔ اس نے بولا کیا کہا؟ آج کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری دعا ہے کہ رب آپ سے ایسی ہی محبت کرے جیسے میں اپنے اس بیٹے سے محبت کرتا ہوں، ایسی محبت کرے۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ یا رسول اللہ میں اپنے بیٹے سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، بہت محبت کرتا ہوں۔ اللہ کی کرنی، اللہ بڑا بے نیاز ہے، اللہ مالک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو آزماتا ہے، کبھی دے کر آزماتا ہے، کبھی لے کر آزماتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ پارہ 2 ہے، سورہ البقرہ ہے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم تمہاری آزمائش کریں گے، کبھی اس چیز سے کبھی اس چیز سے، آگے وہ ڈیٹیل ہے چیزوں کی، کبھی خوف سے کبھی بھوک سے وغیرہ وغیرہ وہ ساری، لیکن اگلے اینڈ میں جو ہے نا اس کے وہ بڑی اچھی چیز ہے، تسلی بخش ہے۔ فرمایا وہ بشر الصابرین، ہاں جنہوں نے صبر کیا نا اے محبوب ان کو خوشخبری سنا دو۔ اور اسی رکوع کی شروع کے اندر ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، یہ بھی پارہ نمبر 2 ہے، سورہ البقرہ ہے۔ فرمایا اے ایمان والو تم مدد طلب کرو بالصبر والصلاۃ، صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے۔ پھر کیا ہوا؟ ان اللہ مع الصابرین، یقیناً یہ ان حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے، یہ تاکید کے لیے آتا ہے۔ فرمایا یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ جو لوگ صبر کرتے ہیں ان کے ساتھ ہیں۔ اللہ کی کرنی، وہ بچہ فوت ہو گیا۔ سنن نسائی کے حدیث پاک 1867 آپ کے بارے میں عرض کر رہا ہوں، اللہ کی کرنی وہ بیٹا فوت ہو گیا اس کا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب آیا تو بیٹا ساتھ نہیں تھا۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا اس کے بیٹے کے بارے میں، عرض کیا رسول اللہ فوت ہو گیا، اس کی وہ فوت ہو گیا۔ والد دکھی تھا، یقینی طور پر والدین دکھی ہوتے ہیں، بیٹا اولاد میں سے کوئی فوت ہو جاتا ہے۔ ہمارے محلے کے اندر ایک آوان فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، وہ جہاں پہ چوکی نہیں ہے جی آپ کا رشتہ دار، ان کا بیٹا حافظ نعمان فوت ہوا تھا۔ ان کے والد کا نام کیا بنا؟ مجید ہے ان کے والد، چشمہ بھی لگا، عبد المجید۔ اس کے بیٹے کو 7 سے 8 سال ہو چکے ہیں فوت ہوئے، وہ حافظ نعمان اس کا نام تھا، اور جنازہ میں نے اس کا پڑھایا، والد جی میں نے پڑھایا اس کا جنازہ 7-8 سال قبل۔ اب یقین جانے آج بھی اس کو ملتے ہیں نا تو اس کا دکھ ویسے کہ ویسے ہی ہے، تو کافی اس نے دکھ محسوس کیا بیٹے، حالانکہ اس کے بیٹے اور بھی ہیں، لیکن آج بھی اپنے بیٹے کو اس کو یاد کرتا ہے، اس کے لیے دعائیں کرواتا ہے، اس کے لیے قرآن خوانی اور بلواتا ہے، بچے آتے ہیں وغیرہ، مجھے بھی بلاتا ہے دعا کے لیے۔ لیکن جب دعا ہو رہی ہوتی ہے نا ویسے بھی اس کی آنکھوں سے آنسو ہوتے ہیں، اور وہ پڑھتا رہتا ہے اور بخشواتا رہتا ہے اپنے بیٹے کو، آج تک اپنے بیٹے کو نہیں بھولا۔ یہ اس کے عالم ہے۔ تو صحابی کو حضور نے دیکھا بغیر بیٹے کے آیا، وہ کیا منظر ہوگا، کیا سین ہوگا کہ کبھی تو وہ بیٹے کے ساتھ آتا تھا، اور بیٹا بھی حضور نے پوچھا بھی کتنی محبت ہے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری دعا ہے کہ اللہ آپ سے اتنی محبت کرے جتنے میں اپنے بیٹے سے کرتا ہوں۔ پھر آزمائش آ گئی نا، بیٹا جدا ہو گیا، لیکن حضور نے تسلی دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نا پھر اس وقت تسلی دیتے ہوئے پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تو پسند نہیں کرتا، کیا تو اس بات کو پسند نہیں کرتا؟ یا رسول اللہ کس بات کو؟ فرمایا کل قیامت کے دن میدان محشر میں جب تو جائے تو وہ تیرا بیٹا جنت کے دروازے پر کھڑا ہو۔
اور جنت کے دروازے پر جنت کا دروازہ کھول دے تیرے لیے اور تو اور تیرا بیٹا جنت میں داخل ہو جائے۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتیں عطا کرتا ہے، پھر بھی ہماری بھلائی ہے۔ رب تعالیٰ ہمیں آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، لیکن پھر ہمیں صبر کی توفیق بھی وہی دیتا ہے۔ پھر جب ہم صبر کرتے ہیں اللہ اس پر اجر عطا فرما دیتا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، کیوں؟ رب تعالیٰ نے فرمایا میں صبر کرنے والے کے ساتھ ہوں۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم راضی نہیں ہے اس بات پر؟ قیامت کا دن ہو، لوگ حساب و کتاب کے اندر ہوں، لوگ اپنے اعمال کی فکر کے اندر ہوں، اور وہی تیرا بیٹا جس سے تو اتنی محبت کرتا، اتنی محبت کہ تو اپنے ساتھ لے کے آیا کرتا تھا، وہ تیرا بیٹا تیرا انتظار کر رہا ہو کہاں پہ بھائی؟ جنت کے دروازے پہ۔ اور جب تو پہنچے نا، پھر تیرا بیٹا دروازہ کھول دے، تو وہ تیرا بیٹا جنت میں داخل ہو جائے۔ یہ سنن نسائی کے حدیث پاک تھی۔ اور مسند احمد کے اندر نا کچھ الفاظ زیادہ ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے، مفہوم یہ ہے کہ ایک شخص نے اسی وقت عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ جو اجر کی بشارت آپ نے دی ہے، یہ جو انعام آپ نے اس بندے کے لیے بتلایا ہے کہ اس کا بیٹا جنت کا دروازہ اس کے لیے کھولے گا، یا رسول اللہ یہ اسی بندے کے ساتھ خاص ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا نہیں، یہ سب کے لیے خاص ہے جنہوں نے صبر کیا ہو۔ فرمایا تم سب کے لیے یہی اجر ہے کہ جس کا کوئی بیٹا، کوئی عزیز فوت ہو گیا۔ ایسا ایک اور واقعہ صحابی کا، حضرت طلحہ، ان کا بیٹا فوت ہو گیا، آپ گئے ہوئے تھے، ان کا صاحبزادہ فوت ہو گیا، تو واپس آئے نا جب رات کو، تو بیوی نے نا ایک دم سے نہ بتلایا، وہ سارا تھکے آ رہے تھے، ایک دم سے نہ بتلایا کہ صاحبزادہ فوت ہو گیا، آپ کا بیٹا فوت ہو گیا، بلکہ اپنے شوہر کو انہوں نے پانی پیش کیا، انہیں کھانا پیش کیا، کھانا تناول کر چکے، پانی پی چکے، کھانا تناول ہو گیا، جب بیٹھے نا انداز دیکھیں اس صحابیہ کا، اللہ ان کے صدقے ہمیں بھی صبر کی توفیق عطا کرے، دین پر چلنے والا بنائے۔ انہوں نے حضرت طلحہ اپنے شوہر سے، بیوی نے کہا مجھے یہ بتلائیں کہ کسی کے پاس امانت رکھی ہو، امانت کسی نے امانت رکھوائی ہو اور کہا ہو کہ میں امانت واپس لے لوں گا، اور جب وہ ٹائم آ جائے امانت واپس لینے کا، تو جس کے پاس امانت رکھوائی تھی وہ رونا شروع کر دے، چلانا شروع کر دے، آپ کیا کہتے ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جس کی امانت ہے امانت دار کو خوش اسلوبی کے ساتھ، احسن طریقے کے ساتھ، خوشی کے ساتھ اس کی امانت واپس کر دے۔ پھر انہوں نے جب یہ بات کر لی، انہیں ذہنی طور پر تیار کر لیا، پھر ان کی بارگاہ میں، شوہر کی بارگاہ میں بیوی عرض کرنے لگی کہ ہمارے پاس اللہ کی امانت تھی بیٹے کی صورت میں، بیٹے کی صورت کے اندر اللہ کی امانت ہمارے پاس تھی، وہ امانت رب العالمین نے واپس لے لی ہے، اللہ نے واپس بلا لی اس امانت کو۔ تو آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، جنازہ ہوا، معاملات ہوئے، صبح رسول اللہ کی بارگاہ میں، اب رسول اللہ کو نے بتلایا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو ساری صورتحال، پوری سٹوری بتلا دی۔ اب حضرت اللہ رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا، رسول اللہ نے فرمایا رات کو کیا ہوا؟ یا رسول اللہ یہ معاملہ ہوا، یہ ماجرا ہوا، یہ ہسٹری، یہ کہانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری بیوی کے اس عمل سے، تمہارے صبر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جنت عطا فرما دی۔ تم نے صبر کیا، اللہ رب العالمین تمہیں کیا عطا فرما دے گی؟ جنت عطا فرما دے گی اس وجہ سے۔ تو جب بندہ صبر کرتا ہے تو یقینی طور پر اللہ کی بارگاہ میں، اور جب واویلا کرتا ہے تو منع کیا گیا ہماری شریعت کے اندر واویلا کرنے سے، اور یہ حدیث پاک ہے، صوتان ملعون، دو آوازیں ملعون ہیں، دو آوازیں۔ نمبر 1 صوت مزمار عند نعمت، نمبر 1 یعنی وہ آواز مزمار، موسیقی کی، گانے بازی کی، ڈول ڈھماکے کی آواز، کب؟ عند نعمت، جب خوشی ملے تو پھر بینڈ باجا آ جائے، فرمایا یہ آواز ملعون ہے۔ نمبر 2 فرمایا صوت ویل عند مصیبت، دوسری مصیبت کے وقت واویلا، واویلا زور زور سے چلانا، واویلا کرنا اور اپنے گریبان چاک کرنا، اور کوئی بھی بلند آواز سے رونا چلانا، یہ آواز بھی کیا ہے؟ ملعون ہے۔ ایک ہے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا، آواز نہیں پیدا ہو رہی، واویلا نہیں ہو رہا،
لیکن آنسو جاری ہو گیا، اس کی ممانعت نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ آقا کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خبر دی گئی، حضور تشریف لائے، نبی علیہ السلام نے انہیں اپنی گود کے اندر لٹایا اور حضور کی چشمان مبارک سے آنسو گر رہے تھے، آواز نہیں تھی، آنسو گر رہے تھے۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رحمت کے آنسو ہیں یہ، اور حضور نے فرمایا جو مخلوق پر رحم نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر رحم نہیں کرتا۔ تو مطلب کیا پتہ چلا کہ آنسوؤں کا نکل آنا یہ اس کی ممانعت نہیں ہے، زور زور سے چلانا، پیٹنا، چیخنا، یہ کیا ہے؟ آواز ملعون ہے۔ تو وہ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جو بچہ بات یہاں سے شروع ہوئی تھی، جو بچہ بوقت ولادت فوت ہوا یا بعد از ولادت فوت ہوا، بوقت ولادت کا مطلب ہے کہ اکثر حصہ باہر آ گیا پھر فوت ہو گیا، یا ولادت ہو گئی اور اس کے چند لمحات کے بعد یا چند منٹس کے بعد فوت ہوا، تو اس بچے کی نماز جنازہ بھی ہوگی، اس بچے کو کفن بھی دیا جائے گا اور غسل مسنون بھی دیا جائے گا، اس بچے کی تدفین دونوں کی ہوگی، اس بچے کا نام بھی رکھا جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ ایک وہ بچہ ہے جو ولادت سے پہلے ہی فوت ہو گیا ماں کے پیٹ کے اندر، اس بچے کو غسل مسنون نہیں دیا جائے گا، اس بچے کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی اور اس کو کفن مسنون بھی نہیں دیا جائے گا۔ ہاں ویسے ہی نہلا کر کپڑے میں لپیٹ کے اس کی تدفین کر دی جائے گی، البتہ اس بچے کا بھی نام رکھ دیا جائے گا۔ واللہ عالم و رسول عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔